ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو مسلم مسیحی مکالمہ کی ٹیم کی طرف سے اور رضوان اصغر مسلم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز مسیحیوں کے ایک پالتو کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر رہا تھا اور ایسے انداز میں شان مسیح بیان کر رہا تھا جس سے دوسرے انبیاء کرام کی تنقیص ہوتی ہے یا جن سے دوسرے انبیاء کرام کی شان میں فرق آتا ہے۔ آئیے پہلے اسی انسان کی جو کہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے کہ الفاظ سنتے ہیں، پھر اس کا میں جواب دوں گا کہ اس نے کہاں پر آ کر اور کیا بکواس کی ہے۔ آئیے ذرا پہلے اس کے الفاظ ملاحظہ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ تمام انبیاء کرام سے بلند بیان کرتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اشفاق بھائی، سیدنا مسیح کے درجات جو ہیں، سیدنا مسیح کی جو فضیلت ہے وہ تمام انبیاء کرام، جیسا کہ میں کلاس میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ قرآن و حدیث نے سیدنا مسیح کا رتبہ تمام انبیاء سے بلند بیان کیا ہے۔ یہ کسی مسیح کے عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے عقیدے کی بات ہے، سنت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 39 میں یہ بیان ہوا ہے کہ وجیًا فی الدنیا والآخرہ، وجیًا فی الدنیا، اسے دنیا میں بھی صاحب عزت بنایا گیا، سیدنا مسیح کو دنیا میں صاحب عزت بیان کیا گیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ شیطان کبھی ان کو چھو نہیں سکا، سیدہ مریم کو اور سیدنا مسیح کو، تو یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا مسیح۔ اور آپ جیسا کہ یہ کوئی صحیح روایت تو نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں علماء سے کہ انبیاء کرام کی تعداد جو ہے 1,00,000 سے زیادہ ہے، اور ان انبیاء کرام میں اللہ پاک نے درجات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں تقریباً 25 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور ان انبیاء کرام کے نہ صرف درجات بیان ہوئے بلکہ انبیاء کرام میں جو ہے رسول، ان کے بھی درجات بیان کیے گئے۔ انبیاء جو ہیں وہ سب کے سب آپس میں بھائی کہلاتے ہیں، اور انبیاء میں رسولوں کا درجہ جو ہے اسلام میں وہ زیادہ بیان کیا گیا۔ اگر 1,00,000 یہ فکس فگر نہیں ہے، یہ کم و بیش ہے، اگر 1,00,000 سے زیادہ انبیاء کرام ہیں تو ان میں سے 313 رسول بتائے جاتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، تو ان 13 انبیاء سے افضل ہے رسول، اور رسولوں میں سے 313 رسولوں میں سے 4 رسول ہیں جو اولو العزم کہلاتے ہیں۔ ان 4 رسولوں میں سے سیدنا موسیٰ، سیدنا داؤد، سیدنا مسیح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ 4 رسول ہیں جو صاحب شریعت بھی کہلاتے ہیں اور جو صاحب کتاب بھی کہلاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان 4 اولو العزم انبیاء میں سے نبی علیہ السلام اور قرآن کے مطابق جو بیان کیا گیا وہ سیدنا مسیح کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ دنیا میں بھی ان کو فضیلت بخشی گئی ہے اور آخرت میں بھی ان کو فضیلت بخشی گئی ہے۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں سیدنا مسیح کو اللہ کے بعد خالق ہونے کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے۔ اللہ کے بعد سیدنا مسیح کو خالق کہا گیا، اور لوگ کہتے ہیں
میری اکثر یہ بات ہوتی ہے اور میں بتاتا ہوں کہ ایک طالب علم نے سوال کیا کہ جناب وہ خالق تو ہیں لیکن بے اذن اللہ کے اذن سے وہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں اللہ کے 100% اذن پر پورا اترنے والی ذات بھی صرف سیدنا مسیح کی ہے. ایسا دنیا میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس سے خطا نہ ہوئی ہو، جس سے نافرمانی نہ ہوئی ہو، جس سے لغزش نہ ہوئی ہو. صرف سیدنا مسیح کی ذات گرامی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن پر 100% پورا اتری ہے، اور دنیا میں کوئی نبی جو ہے 100% پورا نہیں اترا. قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لغزش اور خطا بھی منسوب ہے سوائے سیدنا مسیح کے. تو ہم اس لیے سیدنا مسیح کا درجہ بلند کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں یہ ہدایت بخشے کہ ہم سیدنا مسیح کی عزت کرنے والے ٹھہریں، سیدنا مسیح کی فضیلت کو بیان کرنے والے ٹھہریں، اور سیدنا مسیح کی فضیلت کو دوسروں تک پہنچانے والے ٹھہریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب دو جہاں خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے اور تمام بشر نو انسان سے افضل ہیں. اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے. نیز دیگر انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. ہم مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہم کسی بھی انبیاء کی شان میں غلو کر کے دوسرے نبی کی تنقید نہیں کر سکتے. اور پھر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان کی شان کو، ان کے فضائل کو مثبت انداز میں بیان کریں. کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ وہ ایک نبی کا موازنہ کر کے دوسرے نبی کی شان میں کمی لائے. یہ اس کے لیے سخت منع ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے الفاظ میں ان کی فضیلت و شغاف الفاظ میں بیان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفضائل، حدیث نمبر 42-23 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. سب سے پہلے میری قبر کو شق کیا جائے گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور بشارت مغل صاحب، سردار اس کو بنایا جاتا ہے جو افضل ہوتا ہے، غیر افضل کو سردار نہیں بنایا جاتا. آپ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سر کا تاج ہیں. کوئی مسلمان تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. ہم عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مانتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے انبیاء کرام کی تنقید شروع کر دیں اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر ہم حرف اٹھائیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں. آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے جو گناہ سے پاک ہے، اور باقی تمام انبیاء ہوں یا چاہے انسان ہوں ان سے گناہ سرزد ہوئے ہیں. یہ آپ کی ڈھکوسلے بازی اور آپ کا بکواس ہے جو آپ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ بغض کے نتیجے میں یہ بکواس کی ہے. ورنہ ہم مسلمان کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ کسی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے. آپ نے یہ عقیدہ مسیحوں والا بیان کیا ہے، اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کے جیسا حلیہ بنا کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے جو آپ جیسے مسیحوں کا وتیرہ رہا ہے. آپ کو یہ بات جاننی ہے کہ افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام، تو میں آپ کو وشگاف الفاظ میں
یہ بتا رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ تمام بشر نو انسانیت سے افضل ہے، کیونکہ یہ وہ نبی ہیں جن کی نبوت کا اقرار ہر نبی نے کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کتب کی تصدیق کرے اور بتائے کہ یہ کتب اللہ کی طرف سے ان پر سچ کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، تم پر یہ لازم ہے کہ اس نبی کے اوپر تم ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے یہ عہد کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے کہا ہم یہ عہد کرتے ہیں۔ ان انبیاء میں خاص کر انبیاء کون تھے؟ خاص انبیاء۔ تو آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 نکالیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، تمام نبیوں سے عہد لیا۔ اور کن نبیوں سے عہد لیا؟ ہم نے عہد لیا نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ان سے ہم نے عہد بھی پختہ لیا۔ وہ عہد کیا تھا وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورہ آل عمران کی آیت میں کہ جب تمہارے پاس وہ نبی آئے گا تو تم اس پر ایمان لانا، اور تمام انبیاء نے اس عہد کو وفا کیا۔ کب؟ معراج کی رات کو، جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تمام انبیاء حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک موجود تھے، اور تمام انبیاء نے اپنا امام کس کو بنایا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور امام اس کو بنایا جاتا ہے بشارت صاحب جو افضل ہوتا ہے، جو اعلیٰ ہوتا ہے۔ آپ نے کیسے یہ جسارت کی کہ میرے نبی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زیادہ افضل ہیں تمام انبیاء کرام سے، کیونکہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا۔ آپ کی بائبل تو بتاتی ہے کہ 40 دن تک شیطان ان کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ لیکن اس میں آپ کا قصور کوئی نہیں ہے بشارت صاحب، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ والدہ صاحبہ نیک ہوں اور والد صاحب ایک ہوں۔ آپ کا قصور کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ بڑا تشویشناک ہے۔ پھر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کہہ دیا۔ کوئی مسلمان یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ خالق کہے کسی نبی کو، کیونکہ خالق جو ذات ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے کہا جی کہ وہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، اس پہ پھونک مارتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا، تو اللہ کا حکم جو ہے وہ کسی کے لیے خاص ہوتا ہے اور ہر کوئی اللہ کا حکم نہیں کر سکتا۔ آئیے میں آپ کو قرآن مجید دکھاتا ہوں۔ آپ نے قرآن مجید کو پڑھا ہے کلیسیا کی عینک پہن کر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 نکالیے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ قیامت کے دن تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ کیا تجھے کوئی شک ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ مجھے شک نہیں ہے، میں صرف اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تو 4 پرندوں کو لے، ان کو ذبح کر دے اور ان کے گوشت کو مکس کر کے پہاڑیوں پہ رکھ دے اور پھر ان کو آواز دے، وہ تیرے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہاں پر تو پھونک مارنے والا معاملہ بھی نہیں ہے، صرف آواز دے کر پرندوں کو بلا لیا حضرت ابراہیم نے۔ ان کو بھی خالق کہہ دیں، ان کو بھی خدا بنا لیں۔ پھر آئے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کے عصا کو پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، حیہ کی تبدیل کر دی، غیر جاندار سے جاندار بنا دیا، ان کو بھی خدا بنا لیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے بشارت صاحب، آپ کا قصور نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کے لیے، ان کے مقام کو سمجھنے کے لیے والدہ صاحبہ کا نیک ہونا اور والد صاحب کا ایک ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں نے صرف یہی ایک چیز سیکھی ہے کہ یوں تو سارے نبی اور انبیاء محترم ہیں، مگر ان کا مقام سب سے جدا ہے۔ اور ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔